ان کے بعد میں زحمت کلام لینے جا رہا ہوں اپنے آپ کے جانے پہچانے شاعر جن کو ہم اپنے علی گڑھ ایسوسیشن کا ترجمان کہتے ہیں اور جن کی کتاب ابھی آپ کے سامنے ریلیز ہوئی ہے، ڈاکٹر نوشاد اشرار تشریف لا رہے ہیں اپنے کلام سے۔ السلام علیکم صاحب، اس مشاعرے کی تیاری میں یقیناً ہم لوگوں کو کی بڑی جانفشانی، محنت، کاوش اور آپ کی محبت، آپ کا تعاون ہوتا ہے، لیکن جب میں یہاں اسٹیج پہ آپ کے چہرے پہ جو رونق ہوتی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا ایک شعر یاد آتا ہے کہ جب ٹپکتا ہے پسینہ بن کے موتی خاک پر، جب ٹپکتا ہے پسینہ بن کے موتی خاک پر، یوں مجھے لگتا ہے جیسے پیاس دل کی بجھ گئی۔ اور آپ تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی تھی جس نے مجھے یہ کتاب کو مرتب کرنے میں کوشش میں مدد کی، اس لیے کہ میں شاعری کرتا ہوں، شاعری لکھتا نہیں ہوں، یہ بڑی مشکل تھی میرے ساتھ، مجھے وقت نہیں ملتا تھا۔ بہرحال کسی طرح سے میں نے تمام اشعار کو جمع کیا ہے اور اس کو ایک شکل، کتاب کی شکل دی ہے اور آپ کے نظر پیش کیا ہے۔ آپ اب نو کے خنجر ہی بتائے گا کہ خون کتنا ہے۔ تو آپ اس کتاب کو دیکھیں اور اپنی خواہش، اپنے کمنٹ سے مجھے نوازیں۔ چند شعر پڑھتا ہوں، اور یہ بھی اس کتاب کی کاپیاں دستیاب ہیں، جب آپ لوگ جائیں تو اسے لیتے جائیں اور آج کے دن ڈاکٹر نوشاد اسرار سے اس کے اوپر دستخط کروا کے اسے یادگار بنائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی دیکھ کے کہ میں یہاں کا جو عوام ہے اور یہاں کے جو سامعین ہیں، مجھے اپنے آپ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو شعر یوں ہے کہ دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، تم چراغوں میں لہو اپنا جلاؤ تو بنے۔ اور آج کے حالات کے نظر ہے کہ نفرتوں سے نہیں ہوتا کبھی نفرت کا علاج، نفرتوں سے نہیں ہوتا کبھی نفرت کا علاج، دشمن جاں کو بھی سینے سے لگاؤ تو بنے۔ اس لیے کہ آج کی سیاست نفرت پھیلاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ محبت کے پھول کھلائیں، اور اسی کی یہ کوشش ہے کہ آج جہاں پاکستان کے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہی ہندوستان کے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے انڈین جو ہندی ایسوسیشن ہے اس کے لوگ ہیں یہاں، کاویہ منچ کے ہمارے وپن پرکاش، یہ ارون پرکاش جی موجود ہیں یہاں، انڈیا ہاؤس کے کرنل وپن کمار یہاں موجود ہیں، دھیروان صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام موجود ہیں۔ شعر سنیے گا کہ نفرتوں سے نہیں ہوتا کبھی نفرت کا علاج، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ نفرت پھیلانے کا انجام کیا ہوگا۔ گر محبت، یہ شعر یاد رکھیے گا کہ گر محبت بے سرو، جب محبت بے سرو سامان ہوتی جائے گی، یہ بھری دنیا بڑی ویران ہوتی جائے گی۔ اور دیجئے اپنی زبان سے اپنے پن کا کچھ ثبوت، یہ ہندی والے بھی سن لیں اور اردو والے بھی سن لیں، دیجئے اپنی زبان سے اپنے پن کا کچھ ثبوت، ورنہ اپنے گھر میں یہ مہمان ہوتی جائے گی، ورنہ اپنے گھر میں یہ مہمان ہوتی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ بڑی اچھی اچھی غزلیں سنیں گے، یہاں پہ بڑے اچھے شعراء موجود ہیں۔ میں آپ کو غزل کی ایک نئی صنف سے متعارف کرانا چاہوں گا، آپ ہوں گے یہ نئی شکل شروع ہوئی ہے لوک غزل، میں اس کے چند اشعار ترنم سے آپ نے کہا، میں چند شعر پڑھاؤں گا، میں ایک مطلع 2-3 شعر، اس کے بعد پھر میں ایک نظم سنا کے روز کا کہا ہے۔
اونچائی کی چاہ میں پنچھی، اونچائی کی چاہ میں پنچھی اپنے جھنڈ سے بچھڑا ہے، اونچائی کی چاہ میں پنچھی اپنے جھنڈ سے بچھڑا ہے، پر من ہی من سوچ رہا ہے، کیا کھویا کیا پایا ہے، پر من ہی من سوچ رہا ہے، جھولے بادل ساون رم جھم امرت جل سب خواب ہوئے، جھولے بادل ساون رم جھم امرت جل سب خواب ہوئے، آنکھوں نے جب بھی چھلکایا کھارا جل چھلکایا ہے، آنکھوں نے جب بھی چھلکایا، گاؤں میں ہم کھاٹ پہ لیٹے تاروں کے سنگ کھیلے ہیں، گاؤں میں ہم کھاٹ پہ لیٹے تاروں کے سنگ کھیلے ہیں، ٹک ٹک آنکھیں اب وہ دیکھیں جو کوئی دکھلاتا ہے، ٹک ٹک آنکھیں، آنکھوں سے ہم آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کب دیکھ رہے ہیں، جو دکھلانے والے نے پردوں کے بیچ چھپایا ہے، جو دکھلانے والے نے پردوں کے بیچ چھپایا ہے، اونچائی کی چاہ میں پنچھی۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کروں گا۔ یہ نظم اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ آج جو چیز ایک ہماری قوم کے نام جڑ گئی ہے وہ ہے جہاد، اور اس کا اس غلط طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی ہے وہ مسلمان قوم ہوئی ہے، اور اس سے سب سے زیادہ متاثر ہم ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے خلاف آواز بھی ہمیں کو اٹھانی ہوگی، اس کے خلاف جنگ بھی ہمیں کو لڑنی ہوگی، ہر مقام پہ، خواہ وہ شاعر ہو، صحافی ہو، مصنف ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، معلم ہو، ہر کسی کو اپنے لیول پہ اس کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ اگر آپ میری آواز میں آواز ملائیں تو میں یہ کہوں گا کہ میرا پیغام ہے صحرا میں صداؤں جیسا، میری آواز سے آواز ملاؤ تو بنے۔ شعر سنیں، جہاد کامل نظم۔ تیرے جنون نے ایمان کا خون کر ڈالا، تیرے جنون نے ایمان کا خون کر ڈالا، جو آؤ پردے ظلمت سے تم کبھی باہر، تو ہم بتائیں تمہیں جہد کیا ہے، ایمان کیا، تو ہم دکھائیں تمہیں زہد کیا ہے، قرآن کیا۔ جو کشت خشک پہ ٹپکے پسینہ دہقاں، جو کشت خشک پہ ٹپکے پسینہ دہقاں، تو روٹی روزی سے پایاب ہو نوے انسان۔
معلمین جہاں اور سائنسدان زماں کی جاں فشانی کا ثمرہ ہے گلستان جہاں. یہ ہے جہاد. سلگتے دھوپ میں مزدور جو کرے تعمیر، مدرسے، ڈاک گھر، اسکول اور شفا خانے، تو بجھتی آنکھوں سے چھلکیں خوشی کے پیمانے. مگر یہ کیا کیا؟ ہاتھوں سے کام چھین لیا. مگر یہ کیا کیا؟ ہاتھوں سے کام چھین لیا. وہ کھیت جو کہ اگلتے تھے خوشے گندم، تم آج ان میں افیم اور زہر بوتے ہو. وہ طفل مدرسہ جن سے تھی کتنی امیدیں، مٹا کے ان کو تم ایمان تازہ کرتے ہو. زمانہ کب نہ مخالف تھا دین و ایمان کا. زمانہ کب نہ مخالف تھا دین و ایمان کا. وہ دور جب کہ یہ دنیا کے دشمن اسلام. قرآن پاک نے انسانیت کا درس دیا اور ایک جان کو انسانیت کی جان کہا. تیرے جنون نے قرآن کا خون کر ڈالا. جو آؤ پردے ظلمت سے تم کبھی باہر، تو ہم دکھائیں تمہیں جہد کیا ہے ایمان کیا. مگر دکھائیں جو تم کو تو ہم دکھائیں کیا. تمہارے خون میں بہتا ہے زہر نفرت کا. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. مگر دکھائیں جو تم کو تو ہم دکھائیں کیا. تمہارے خون میں بہتا ہے زہر نفرت کا. وہ زہر جو کہ پلاتے ہیں دشمن اسلام، بحکم مرشد اعلیٰ بشکل شیخ و امام. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنا ہے. وہ زہر جو کہ پلاتے ہیں دشمن اسلام، بحکم مرشد اعلیٰ بشکل شیخ و امام. یہ کیسی جنگ ہے جس کے شکار ہوتے ہیں غریب ملک کے معصوم اور بے بس لوگ. کبھی کہیں کسی مظلوم کی حمایت میں تیرا یہ جوش جنوں کیوں نہیں ابھرتا ہے. کبھی کسی کی مظلوم کی حمایت میں تیرا یہ جوش جنوں کیوں نہیں ابھرتا ہے. لہو میں ڈوبی ہوئی سرزمین غازہ کی بلکتی مائیں تیری آنکھ سے کیوں اوجھل ہے. یہ کیا ہے ماجرا تو جان کے بھی غافل ہے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. نہ تم ہو مرد مجاہد نہ مرد مومن ہو، خدا کے حکم کے انسانیت کے دشمن ہو. واہ واہ واہ. سنو کہ ظلم و تشدد کے گنہگار ہو تم. سنو کہ ظلم تشدد کے گنہگار ہو تم. منافقین کی صورت ذلیل و خوار ہو تم. چھپائے پھرتے ہو چہرے سیاہ پردوں میں، چھپائے پھرتے ہو چہرے سیاہ پردوں میں. خود اپنی دنیا میں دنیا سے شرمسار ہو تم. جو اس جہان میں بندوں سے منہ چھپائے گا وہ روز حشر نظر اپنی کیا ملائے گا. جو اس جہان میں بندوں سے منہ چھپائے گا وہ روز حشر نظر اپنی کیا ملائے گا. نقاب پھینک حقیقت سمجھ زمانہ دیکھ. نقاب پھینک حقیقت سمجھ زمانہ دیکھ. نئے جہان کے انداز شاطرانہ دیکھ. ہے تیرے ہاتھ پہ ہتھیار دیکھ کس کے ہیں. واہ 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 واہ. ہے تیرے ہاتھ پہ حقیقت سے پردہ تو اٹھنا چاہیے. ہے تیرے ہاتھ پہ ہتھیار دیکھ کس کے ہیں. تیرے نشانے پہ دراصل وار کس کے ہیں. کہاں سے آتی ہے صحراؤں میں لہو کی مہک. جو تیرے مرشد اعلیٰ ہیں یار کس کے ہیں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. جو تیرے ہاتھ پہ ہتھیار دیکھ کس کے ہیں. تیرے نشانے پہ دراصل وار کس کے ہیں. کہاں سے آتی ہے صحراؤں میں لہو کی مہک. جو تیرے مرشد اعلیٰ ہیں یار کس کے ہیں. یہ خون خار ہیں دراصل دشمن اسلام جنہوں نے تجھ کو بنایا ہے زر خرید غلام. یہ خون خار ہیں دراصل دشمن اسلام جنہوں نے تجھ کو بنایا ہے زر خرید غلام. جو ان کے حکم پہ یوں گولیاں چلاتے ہو، جو ان کے حکم پہ یوں گولیاں چلاتے ہو. پیام امن کا کہ تم دھجیاں اڑاتے ہو. جو ان کے حکم پہ یوں گولیاں چلاتے ہو. پیام امن کی تم دھجیاں اڑاتے ہو. جہاد ظلم نہیں شوق جاں فشانی ہے.
جہاد ظلم نہیں شوق جانفشانی ہے، فنا کی موت نہیں عمر جاودانی ہے، فدا ہو جذبہ انسانیت جو شامل ہے، تیرا ہر ایک عمل پھر جہاد کامل ہے۔ بہت